علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر غلطی سے عصر کی نماز فوت ہو جائے، غلطی سے، مثلا انسان سوتا رہا، آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پایا، مغرب ہو گئی، اس لیے کہ عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم قیامت میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو، اس مالک کو دیکھنا چاہتے ہو، تو عصر اور فجر کی پابندی کرو، قبل غروب الشمس و قبل طلوعها، طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر۔ اور ان دونوں نمازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں حفاظت کے جو فرشتے آتے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، وہ ڈے اور نائٹ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر میں اور فجر میں، فجر میں اور عصر میں۔ تو فجر میں نائٹ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ڈے کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح عصر میں نائٹ کے فرشتے بھی آ گئے ہیں اور ڈے کے فرشتے بھی، دن کے فرشتے بھی عصر پڑھ کے جائیں گے۔ تو عصر اور فجر میں فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور اس جمع غفیر کی بنیاد پر اور ان کثرت ملائکہ کی بنیاد پر اور بہت زیادہ فرشتوں کی وجہ سے ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی، اور فرمایا جو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرے گا، حق تعالی جل شانہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کا، ویسے تو ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی، فجر کا، ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ان دو نمازوں کے باب میں حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں، اور فرمایا اس پر اپنے رب کی زیارت اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اس میں ملائکہ بہت زیادہ ہے تو ملائکہ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انتہائی درجہ تقوی والے جو ہیں وہ ملائکہ ہے، جن کے دور دور تک کے خیال میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے، دور دور تک کے خیال میں گناہ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں گناہ، وہاں نفس ہی نہیں ہے، وہاں خواہشات ہی نہیں ہے ملائکہ میں، وہ کیا گناہ کا تصور کریں گے؟ اور جب اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ نماز میں ہوتے ہیں تو نماز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نماز میں متقی زیادہ ہوتے ہیں اس نماز کو مقام اور فضیلت کے اعتبار سے افضلیت حاصل ہے۔ تو بہرحال ملائکہ ان دونوں نمازوں میں ہوتے ہیں۔ اب عصر کی نماز کسی کی فوت ہو گئی، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تب تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے سارے اعمال کا ثواب ختم ہو گیا۔ کتنے عمل ہم نے کیے، ایک عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے عمل کا ثواب ختم ہو گیا۔ لیکن اگر بھول سے نماز چھوڑی، غلطی سے نماز چھوٹ گئی، سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، مغرب ہو گیا، مغرب ہو گئی، تو حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کے اہل و عیال لٹ گئے، اس کا گھر بار لٹ گیا۔ یعنی گھر بار کے لٹنے پر جتنا غم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں چوری ہو جائے تو مجھے کتنا صدمہ، فرمایا عصر کی نماز کے فوت ہونے پر اتنا صدمہ ہونا چاہیے۔ علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ عصر کی نماز غلطی سے اگر فوت ہو گئی اور مغرب کے وقت آنکھ کھلی تو فرمایا بہت بڑا صدمہ ہوا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔